الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم منور القلوب نور قلوبنا بالقرآن. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور توفیق سے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 6 آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ پہلے 5 رکوع ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا۔ اس رکوع کے شروع سے اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کیا ہوا ہے۔ رکوع نمبر 5 سے یہ سلسلہ شروع فرمایا
اور سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 15 تک قوم بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے حال بھی بیان فرمایا اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول و قوانین بھی بیان فرمائے۔ رکوع نمبر 6 سے قوم بنی اسرائیل کے 5 انواع اور 5 قسمیں بیان ہوں گی، اور پہلی قسم میں اللہ تعالیٰ کے 8 انعامات کا تذکرہ ہوگا اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اور برے اعمال کی وجہ سے ان پر آنے والے عذاب اور سزاؤں میں سے 2 کا تذکرہ ہوگا۔ 8 انعامات اور 2 سزاؤں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور قوم بنی اسرائیل کو اس بات کی دعوت فکر دی کہ اگر آپ نے بھی میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول نہ کیا تو جیسے آپ کے آباء و اجداد پہ بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا تو پھر تمہیں بھی میں اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں پائے گا۔ تو یہ مختصر سا اجمال تھا کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ، پھر ان کی 8 انواع اور قسموں کا تذکرہ، اور اس رکوع میں پہلی قسم کا تذکرہ کیا، پہلی نوع، اور اس ضمن میں 8 انعام اور 2 سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ میں ترتیب سے ایک ایک کو ذکر کروں گا کہ 8 انواع کون سی ہیں اور پھر انعام کون سے ہیں اور اس پر سزائیں انہیں کون کون سی ملی۔ قرآن مجید کا انداز دیکھیے گا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اے قوم بنی اسرائیل، یاد کرو تم میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر فرمائی، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر۔ بنی اسرائیل، اس کے بارے میں پچھلے درس میں تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں کہ اولاد یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لقب سے ذکر فرمایا۔ اے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی، میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو میں اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فرمائی ہیں۔ اب نعمتیں کون سی تھی وہ بھی پچھلے درس میں ذکر کرتے ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8ویں رکوع پہ اور 6 پارے میں آیت نمبر 20 پہ ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
میری قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ کون سی نعمتیں؟ پہلی نعمت اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر بے شمار انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ دوسری نعمت وجعلکم ملوکا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تمہارے دور میں اور کسی کو عطا نہیں ہوا۔ فرمایا ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرمائی۔ اور نعمتوں کو یاد کروانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ کہ جو نعمت ہوتی ہے اس پہ شکر لازم ہوتا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بے شمار فرمائی، تمہارے اوپر شکر کرنا لازم ہے۔ اور اس شکر کا طریقہ سب سے بڑا جو میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ فرمایا میری نعمتیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ تم میری بات کو مانو، اور میری بات یہ ہے کہ میرے پیغمبر پہ ایمان لے کے آؤ۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی ہے عالمین، جہان والوں پر۔ اب عالمین سے مراد کیا ہے؟ اپنے پیارے پیغمبر کی امت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم خیر امت، سب سے بہترین امت ہو۔ اور یہاں قوم بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں جہان والوں پہ فضیلت دی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت قوم بنی اسرائیل دنیا میں موجود تھی ان سے بڑی فضیلت والا اور کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام دیا تھا، انہیں فضیلت سے نوازا تھا۔ لیکن جب پیارے پیغمبر کی امت آ گئی، میرے پیغمبر دنیا میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، فرمایا چاہے قوم بنی اسرائیل ہے، چاہے اس سے پہلے باقی اقوام میں جتنی امتیں بھی گزر چکی، میرے پیارے پیغمبر آپ کی امت سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں بدلہ، نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے ذرہ برابر بھی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی سے شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کسی سے بدلہ لیا جائے گا، یعنی بدلہ قبول کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کوئی ایک دوسرے کی مدد کیے جائیں گے۔ فرمایا قوم بنی اسرائیل کو مخاطب کیا، لیکن آنے والے تمام تر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت فکر دی ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو اس قیامت کے دن کے لیے تیار کر لو، جس دن کے اندر کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی کوئی بھی آدمی کسی مصیبت میں پھنس جائے تو نجات پانے کے 4 طریقے ہوا کرتے ہیں: ضمانت، سفارش، رشوت، اور اپنی قوت قومی، اپنی قوم کی طاقت پہ انسان کو بڑا ناز ہوتا ہے۔ فرمایا یا تو رشوت کام آ گئی، یا سفارش آ گئی، یا کسی بڑے آدمی کی ضمانت کام آ گئی، یا چوتھے نمبر پہ اپنی برادری کام آ گئی۔
اتنی بڑی برادری ہے، اس کی قوت اور طاقت کام آ گئی۔ خالق کائنات نے اس آیت کریمہ میں انہی چاروں چیزوں کی نفی فرمائی ہے۔ فرمایا سن رکھو لوگوں، قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں تمہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ پہلی چیز فرمایا لا تجزی نفس نفس شیئا، فرمایا کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بدلہ نہیں بنے گا، مطلب کوئی بھی کسی کی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، دوسرے نمبر پہ کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کرے گا۔ فرمایا وہی کریں گے جن کو اجازت میرے رب نے دینی ہے، جن کو اجازت میرے رب کائنات نے عطا کرنی ہے۔ فرمایا کوئی عام آدمی کسی دوسرے کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، دنیا میں رشوت کا لین دین چلتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی رشوت دے اور کام چل گیا۔ فرمایا قیامت کے دن کسی سے بھی کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور کافر لوگ آئیں گے، کان کے نیچے ہی بات کریں گے کہ یا اللہ دنیا کائنات کا جتنا مال و دولت ہمارے پاس تھا وہ سب لے لیں اور ہماری جان چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وما لہم من ناصرین، تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ تو فرمایا ولا یؤخذ منا عدل، رشوت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا هم ينصرون، اور چوتھے نمبر پہ دنیا میں انسان کو اپنی برادری، اپنے بھائی، اپنے جناب چچے ماموں، اپنے ننے حال ددے حال پہ بڑا فخر ہوتا ہے، پر میں قیامت کا دن ہوگا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، فرمایا ولا هم ينصرون، اور قوت قومی بھی کام نہیں آئے گی۔ فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں کو میرے رب نے جھنجھوڑا ہے، دعوت فکر دی ہے اس بات پہ اپنے آپ کو درست کر لو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ دنیا کے چار جھوٹے سہارے سب ختم ہو جائیں گے۔ وہاں نجات کس پہ ہونی ہے؟ صرف قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ اور عمل پہ نجات ہونی ہے۔ عقیدہ درست ہوگا، عمل عقیدے کے مطابق ہوگا، تبھی وہاں پہ کامیابی، وگرنہ کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے سارے سہارے جھوٹے ہیں، دنیا کے سارے دعوے جھوٹے ہیں، جو بڑے سے بڑا ہے کچھ بھی کہے کہ لوگوں کو گمراہ کر کرے، بادشاہ ہمارے قریب آ جاؤ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے، ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو اور ہم تمہاری انگلی پکڑ کے جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہ قرآن مقدس نے سورہ توبہ کے اندر یہود و نصارہ کے بڑے بڑے علماء اور سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی خباثتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا یہود کے بڑے بڑے علماء، نصارہ کے بڑے بڑے علماء اپنے ماننے والوں کو گمراہ کرتے تھے اسی بات پہ، آگے پہلے پارے کے آخر میں بھی آ رہا ہے، اور یہی بات کہتے تھے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ بادشاہ آپ نے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں صرف جنت میں یہودی جائیں گے، عیسائیوں نے کہا صرف جنت میں عیسائی جائیں گے، باقی اور کسی نے نہیں جانا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے، ہماری خواہشات کو پورا کرے، ہم تمہیں جنت کا ٹکٹ عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب جھوٹ ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا، میں اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے سے بتا رہا ہوں اس دن میں کچھ بھی کام نہیں آنا، کچھ بھی کام نہیں آنا، اپنے آپ کو اس دن کے لیے خود سے تیار کر کے آنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قیامت کے مراحل بھی بڑے مشکل ہوں گے، انتہائی مشکل، بس وہاں وہی کامیاب ہوگا جس کا اپنا عقیدہ اور عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے۔
جناب وہاں نسبتیں کام نہیں آئیں گی، جتنی بڑی سے بڑی نسبت کو لے کے گیا نسبتیں کام نہیں آئیں گی، نسبت کام آئے گی کہ وہ ایمان والی نسبت کام آئے گی۔ اگر صرف اور صرف رشتہ داری والی نسبت سے کام چلنا ہوتا نا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کبھی ان کی آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق نہ ہو جاتا۔ جی اس لیے کہ اللہ کے ہاں والدین والی اور نسب والی نسبت نہیں چلتی، وہاں نسبت چلتی ہے صرف اور صرف ایمان والی نسبت کہ پیغمبر کا حکم کس نے مانا ہے کہ نہیں مانا۔ اچھا اب یہ تھوڑا سا تمہیدی الفاظ کہہ کے اس کے بعد اب وہ جو قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ جہاں سے شروع کیا، 5 انواع یہاں سے پہلی 9 شروع ہو رہی ہے اور اس میں 8 انعامات کا تذکرہ ہوگا اور 2 سزائیں ہوگی۔ اب پہلی 9 اول اور انعام اول۔ پہلا انعام کیا تھا؟ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی۔ کیسے ہوگی؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ تو میں پہلی 9 قوم بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا، وَإِذْ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، نَجَّيْنَاكُمْ جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون قوم فرعون سے۔ کس طرح نجات دی اور کیوں نجات دی؟ فرمایا یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں سخت اور برا عذاب چکھاتا تھا، بڑے عذاب میں رکھا ہوا تھا۔ اور عذاب کون سا؟ فرمایا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، فرمایا جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یہ عذاب دیتا ہوں قوم بنی اسرائیل کو، یہ عذاب کہ بیٹوں کو ذبح کر دینا، ویستحیون نساءکم اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دینا۔ اچھا اس کی اسی مضمون کو سورہ قصص کے پہلے رکوع میں بیان کیا، ذرا وہ نکالے گا 20واں پارہ کے ساتھ، ذرا جلدی دکھائیں، بتائیں صفحہ نمبر بتائیں۔ سورہ قصص کا پہلا رکوع 20واں پارہ اور 20ویں پارے کا 4تھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ جلدی کریں جی۔ اور آیت کا نمبر 4 ہے سورہ قصص 699۔ سنیں جی، مجھے کوئی سنائی نہیں دے رہا۔ 348 صفحہ نمبر 348، جی یہی ہے، 20ویں پارے میں ہوگا جی، 4تھے رکوع پہ۔ ہاں جی، فرمائے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ سورہ قصص اور آیت کا نمبر 4۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون زمین میں سرکشی کرنے والا تھا، وجعل اہلها شیعا، اور اس نے اپنی قوم کو فرقے میں تبدیل کر دیا، اس نے اپنی قوم میں فرقہ واریت کو پھیلا دیا۔ اب فرقے کرنے کا کیا مطلب تھا کہ جس وقت قوم کو ان کے اتحاد کو ختم کر کے ان میں اختلافات پیدا کرنے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی طاقت ختم ہو جائے گی، نا اتفاقی طاقت بالکل ختم ہو گئی۔ تو قوم بنی اسرائیل کے اندر فرعون نے انہیں فرقہ واریت کے اندر تقسیم کر دیا،
تاکہ میرے خلاف اتحاد کر کے قوت بن کے نہ آ جائے۔ فرمایا اگلی بات یستضعف طائفۃ منہم، فرمایا وہ کمزور کرنا چاہتا تھا ان میں سے ایک گروہ کو، کس طرح یذبح ابناءہم، فرمایا وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا، انہ کان من المفسدین، بے شک وہ بڑا فساد کرنے والا تھا، بے حد فسادی تھا دنیا کے اندر۔ اب یہ جو فرعون بچوں کو ذبح کرتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑتا، یہ کیوں کرتا تھا؟ اس بارے میں مختلف باتیں ہیں، کچھ باتیں سچی ہیں، کچھ جھوٹی مشہور ہے۔ ایک تو جھوٹی بات بڑی یہ مشہور ہے کہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ تیری سلطنت کے اندر ایک بیٹا پیدا ہوگا، بچہ، جس نے تیری سلطنت کو ختم کر دینا ہے۔ اب نجومیوں کو کیسے پتہ چلا؟ بھی وہ عالم الغیب ہوتے ہیں نجومی، جو ہاتھ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک حدیث بھی یاد آ گئی، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی نے کسی عراف کو، کسی ہاتھ دیکھنے والے کو اپنا ہاتھ دکھایا اور اس نے اس کا ہاتھ دیکھ کے اس کو کچھ باتیں بتائی کہ جناب تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ فلاں فلاں، فرمایا اور اس نے اس کی باتوں کی تصدیق کر دی۔ عراف کو ہاتھ دکھایا نجومی کو، اور اس نے نجومی کی باتوں کی تصدیق کر دی، تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس آدمی نے اس کا انکار کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ اب آپ پہ نازل ہوا قرآن مجید، تو اس نے نجومی کی بات کی تصدیق کی، تو اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ عالم الغیب صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب نجومی جو آنے والے حالات کی غیب کی خبر دے رہا ہے، تو وہ غیب کی خبریں دے رہا ہے کہ تیرے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، تو اس نے اس کی خبروں کی تصدیق کی، تو اس نے قرآن کا کیا کر دیا؟ انکار، اور انکار کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ کافر کر دیا۔ فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے نوجوان، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اکثر اسی بیماری میں مبتلا ہے، اکثر، اور یہ بھی بڑے لوگ پہ پٹھے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں روڈ کے کناروں پہ، روڈ کے نا فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بکسے لے کے اس کے اندر جناب یہی عقیق اور یہ جناب سارے اس قسم کے یہ پتھر جو پہنے جاتے ہیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں دور سے، ہوتے یہ ماہر نفسیات ہیں، دور سے سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چکر، دیکھتے ہیں دور سے بھی نیا آدمی آ رہا ہے، پہلے یہاں سے کبھی نہیں گزرا، اور جناب اس کو پھر بلاتے ہیں اور باتوں میں بہلاتے پھسلاتے ہیں۔ اور جناب میں آپ کی قسمت بتاتا ہوں، اب دیکھیں کس گھر میں جھگڑا نہیں ہے، کون سا گھر ہے جس میں جھگڑا نہیں ہے؟ جی اگر شادی ہوئی ہے تو وہ پوچھ لیتے نا ساری باتیں، شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، بڑے بھائی کی ہوئی ہے، چھوٹے کی ہوئی ہے، کتنے بہن بھائی ہیں، سب باتیں پوچھ لی، اور پھر کہہ دیا آپ کے برادری والے تو آپ سے بڑے جلتے ہیں، بڑا حسد کرتے ہیں، آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، جی آپ کے گھر میں، اور ان سب بات تو اسی طرح، تو پھر وہ مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ پیسے بٹورنا، اور مقصد کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال ان لوگوں سے بچ کے رہا کرے، اپنے ایمان کو بچا کے رکھا کرے۔ جی وہ آپ کے پیسے بھی لے جاتے ہیں، ساتھ میں ایمان بھی لے جاتے ہیں، پیسوں سے بھی کھا لی، ایمان سے بھی کھا لی، اللہ کو فرمائے۔ اچھا جی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نجومیوں والی بات یہ بالکل غلط ہے، اس میں کچھ حقیقت نہیں ہے۔ جو حقیقت بات ہے نا وہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکلی ہے اور اس میں فرعونیوں کے گھروں کو جلا ڈالا ہے، تو پھر اس نے تعبیر پوچھی معبرین سے، تو انہوں نے تعبیر بتائی کہ یہ جو قوم بنی اسرائیل آپ کے پاس ہے نا، اس میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ آپ کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ یہ تعبیر دی انہوں نے کہ وہاں سے وہ آگ نکلنے کا مطلب ہے جلا کر قسم کر دے گی، ایک۔ اور دوسری توجیہ جو لکھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے سفر کر کے مصر کی طرف جا رہے تھے نا، تو انہوں نے یہاں سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیشن گوئی فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ اس جگہ پہ ایک بادشاہ ہوگا
اور قوم بنی اسرائیل کے ایک بچے کے ہاتھوں اس کی بادشاہی کا خاتمہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو یہ پیشن گوئی فرمائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے مصر کی طرف سفر کر کے جا رہے تھے۔ تو یہ دونوں باتیں اتھینٹک ہیں، اور باقی جو نجومیوں والی باتیں وہ ایسے مشہور ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا جی، اب واپس آ جائیں اپنے سبق پہ۔ فرمایا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، فرمایا فرعون تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا۔ اچھا، کیوں بیٹوں کو ذبح کیوں کرتا؟ اس لیے کہ جس قوم کے مرد کم ہو جائے نا، ان کی دفاعی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ مرد کم ہوتے جائیں گے، دفاعی قوت ختم ہوتی جائے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ڈیفینس سسٹم رکھے ہیں، یہ مرد میں مضبوط رکھے ہیں بنسبت عورت کے، کہ عورت بیچاری صنف نازک ہے، اپنی جسم کی حفاظت مکمل طور پہ نہیں کر سکتی، تو آس پاس کیسے ہوگا؟ تو اس لیے وہ بچوں کو قتل کر دیتا تاکہ ان میں سے کوئی بھی قوت بن ہی نہ سکے اور مجھ تک کوئی پہنچ ہی نہ سکے۔ اور عورتوں کو کیوں زندہ چھوڑتا؟ اپنی غلامی کے لیے اور ان سے بے حیائی کرنے کے لیے، جی اس لیے وہ عورتوں کو زندہ چھوڑتا۔ یہ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا۔ اور دوسرا معنی مفسرین کرام نے یہی کیا ہے، فرمایا مردوں کو قتل کرتا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو بے حیا بناتا تھا۔ اچھا، اس میں بھی پھر دوسری بات مفسرین کرام نے جو لکھی ہے کہ جس قوم کی عورت بے حیا ہو جائے نا، جس قوم کی عورت بے حیا ہو جائے تو پھر اس قوم کو ذلیل ہونے سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آ گئی۔ ان سے ایک آدمی نے کہا کہ جی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور میں تو بڑی فتوحات ہوئی ہیں، اور آپ کے دور میں 1 انچ بھی زمین فتح نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو، کہاں سے فتح ہوتی بھائی؟ تو مقصد کیا ہے بات میرے بتانے کا کہ بھائی جیسی والدین کی خود کی تربیت ہوگی نا، تو انہوں نے جو آگے اولاد پیدا کرنی ہے نا بھائی، وہ ویسے ہی ہونے۔ تو اب جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور خود ماں ہے اس کو حیا نہیں ہے، خود ماں ہے اس کو اس بات کا لحاظ نہیں ہے، تو اس نے اولاد کی تربیت کیا کرنی ہے؟ اولاد تو ماں والدین کو دیکھ کے سب کچھ سیکھتی ہے۔ اب ساری باتیں والدین اولاد کو بتاتے نہیں ہیں کہ بیٹا آپ یہ کریں اور یہ کریں نہ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد وقت گزرتا آتا ہے، وہ ساری چیزیں والدین کی کاپی کرتا ہے، دیکھتے ہیں والدین یہ کہہ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے۔ یہ عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ جس گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہو نا، وہاں کے بچے جو ہوتے ہیں اس گھر کے، وہ جھگڑانے اور انتہائی ضدی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے دیکھے سب کچھ وہی ہوتا ہے، اور پھر بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، وہ جو دیکھتا ہے تو سو دیکھ کے وہی اس کی طبیعت اور فطرت بنتی جاتی ہے۔ اس لیے یستحیون نساءکم، اور میں ان کی عورتوں کو بے حیا بناتا تھا تاکہ عورتیں بے حیا ہوں گی، جنہوں نے بچے جنم دینے آگے تو سو وہ بھی تو ویسے ہی ہوں گے، انہوں نے کون سے عزت دار اور حیا دار آگے جا کے بننا ہے۔ یہ اس کی ایک بہت بڑی فرعون کی سوچ تھی۔ اور آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ سب سے پہلے یہ جو جشن منایا تھا نا، سب سے پہلے یہ جو جشن منایا تھا وہ فرعون نے منایا تھا۔ جشن منانے کے بانی جو ہے نا وہ حضرت فرعون ہے لعنت اللہ، ٹھیک ہے، اس نے شروع کیا تھا، یہ ان کا طریقہ ہے۔ لیکن آج ہمارے بھی یقین جانے، یہ کل سے نیند سکون، ایک طبیعت ایسی تھی، بخار نزلہ زکام ہو، لیکن محلے والے بچوں نے سکون خراب کیے ہوئے، وہ باجے لیے ہوئے، باجے 14 اگست آ گئی نا، باجے تو ادھر بجاتا جا رہا ہے، تو ادھر بجاتا ہے، تو ادھر جا رہا ہے، تو ادھر جا رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں کیا ہے؟ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ فرمایا کہ جو لوگ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور ایسی تکلیف کہ جو انہوں نے خود کوئی کمائی نہیں ہے،
مطلب کسی گناہ کا قصور نہیں ہے ان کا کہ گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ فرمائے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جو تکلیف دیتے ہیں، فرمائے وہ تکلیف دے رہے، اب کتنا بڑا گناہ ہے، فرمائے کتنا بڑا گناہ ہے جیسے انسان اپنے ذمہ بہتان لے لے، وَإِثْمًا عَظِيمًا، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ اس لیے لکھا ہے مفسرین کرام نے، ایذائے مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، کسی بھی قسم میں مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اور آج ہم کیا ہے جی، ہمارا تو فرض ہوتا ہے کہ پڑوسی کو تنگ کر کے رکھ لیں، بھائی ہے تو اس کو تنگ کر کے رکھ لیں، جی جس حد تک میرے پاس تھوڑی طاقت زیادہ ہے، میرا بھائی کمزور ہے، رشتہ دار کمزور رشتہ دار کو دبا کے رکھ لیں، پتہ چلے جی کہ میرے پاس بھی کوئی طاقت ہے۔ جی ہمارا تو حال یہ، لیکن ایذائے مسلم کیا ہے، حرام ہے، اس بات کو کوئی خیال نہیں کرتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یستحیون نساءکم، فرمایا کہ تمہاری عورتوں کو وہ بے حیا بناتا، جیسے کہ آج ہمارے ماحول کا حال ہے۔ کیا ہوتا تھا، مجھے میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا، بہت پیارا جملہ لکھنے والے نے لکھا کہ آج سے کچھ عرصہ قبل کیا تھا کہ جتنے بھی امیر لوگ تھے وہ غریبوں کی بیٹیوں کو نچاتے تھے اپنے سامنے، غریبوں کی بیٹیوں کی عزت سے کھیلتے تھے بڑے بڑے عمراء لوگ۔ اور آج کیا ہو رہا ہے، انہی امیروں کی بیٹیاں، انہی امیروں کی بیویاں، انہی امیروں کی جناب مائیں اور بہنیں وہ فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ جناب ان ساری چیزوں پہ ڈانس کر رہی ہیں اور جناب اپنے آپ کو عیاں کر رہی ہیں اور اسی پہ پیسے کما رہی ہیں۔ تو یہ ٹپ فار ٹیٹ، اگلے کا بدلہ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جس طرح کسی کے ساتھ کیا اسی طرح تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ کس کا قانون ہے؟ یہ میرے رب کا، فطرت کا قانون ہے۔ تو عورت کو بے حیا بنایا جا رہا ہے، اور میری نوجوان نسل سے حیا کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور جب حیا کو ختم کیا جا رہا ہے تو مقصد کیا ہے؟ اور یقین جانے جو آنے والی چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، جتنے بھی آپ کے صاحب عقل اور عقل سلیم رکھنے والے لوگ ہیں، وہ جو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں نظر آتا ہے کہ ہمارا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے کہ آنے والی نسل جو ہوگی وہ ہماری مسلمانی میں نہیں ہوگی، کہ ابھی حالات یہ ہیں تو آنے والی پتہ نہیں اس میں کیا ہو گے حالات۔ تو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ، فرمایا کہ عورتوں کو بے حیا بناتا تھا فرعون، اس لیے بے حیا بناتا کہ ان کی نسل آگے والی خراب ہو جائے، نسل در نسل یہ بے حیا بنے اور ہمیشہ میری غلامی کے اندر رہے، کبھی بھی اپنے آپ کو مطلب کہ غلامی سے نکالنے کا سوچ ہی نہ سکے۔ اور ہمارا ماحول اور معاشرہ یہ بنا دیا گیا ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت، ایک سوچے سمجھی پلاننگ کے تحت، اور ہمارے والدین ہمارے بڑے انہیں اس بات کی فکر ہی نہیں، اور فکر ہی نہیں ہے والدین کو اولاد کی، کچھ فکر نہیں ہے، بس جو پڑھ رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، مگر نہ اولاد کی ایک ایک حرکت پہ نظر رکھنا والدین کا فرض ہے۔ اور وہ جو حدیث پاک ہے نا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور میں تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اسی حدیث کا آگے حصہ ہے، فرمایا والدین اس کی رعایا ہے اولاد، اور میں اولاد کے بارے میں والدین سے پوچھوں گی۔ ہاں، کتنی تربیت کی آپ کی والدین کی، اپنی اولاد کی کتنی تربیت کی، اسلام سکھایا کہ نہیں سکھایا، دین سکھایا کہ نہیں سکھایا، یا بے حیائی میں لگا دیا بس ٹھیک ہے جس طرح وقت گزار رہے ہیں جو کر رہے ہیں۔ مگر نہ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ 20ویں پارے سورہ قصص میں موجود ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت گئے مدین شہر کی طرف، وہاں دیکھا مدین کے کنویں پہ کچھ دو بچی ہیں وہ علیحدہ کھڑی ہیں اور سارے کے سارے لوگ پانی نکال رہے ہیں اور بکریوں کو پلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں ایک جذبہ آیا مدد کرنے کا، بچیوں کے پاس گیا، فرمایا کیوں الگ کھڑی ہے؟ فرمایا مردوں کے اندر مل کے نہیں کھڑی، الگ کھڑی ہے۔ تزودان الفاظ قرآن مجید کے ہیں، فرمایا تزودان الگ کھڑی ہے، مردوں کے اندر نہیں کھڑی، الگ کھڑی ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کیا، فرمایا کیوں الگ کھڑی، پانی کیوں نہیں پلا رہے؟ فرمایا ہمارا بھائی ہے نہیں، ہمارا والد بوڑھا ہے، اس لیے ہم باہر آئے ہیں، شوق سے نہیں آئے، مجبوری میں باہر آئے ہیں۔ تو معاملے مجبوری مفسرین کرام نے لکھے اور باہر نکل سکتی ہے۔ فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پانی پلایا، جب پانی پلایا تو پانی پلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام الگ بیٹھ گئے۔ یہ دونوں بیٹیاں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچی ہیں نا، انہوں نے جیسے دیکھا فوراً سوال کیا، بیٹا پہلے تو دیر سے آتی تھی، آج جلدی کیوں آ گئی؟ کیا مطلب؟
اپنی اولاد کی ایک ایک حرکت پہ نظر تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی، کہ پہلے دیر سے آتے تھے پانی پلا کے، آج جلدی کیوں آ گئی ہے؟ کہ پہلے کیا کرتی کہ جس وقت سارے چرواہے پانی پلا کے چلے جاتے نا تو برتنوں میں کوئی پانی بچا ہوا ہوتا تو سو وہ اپنی بکریوں کو پلا کے پھر آخر میں جاتی۔ تو آج جلدی چلی گئی، والد صاحب نے فوراً پوچھا کیوں جلدی آئی ہے؟ مطلب ان کی ایک ایک حرکت پہ نظر رکھی، تو بتایا کہ ابا جی اس طرح ایک اللہ کا بندہ تھا، اس نے ہماری ہیلپ کی ہے۔ تو حکم یہی ہے کہ اپنی اولاد کی ایک ایک حرکت پہ نظر رکھی جائے، تاکہ اولاد کو پتہ ہو کہ ہم کوئی بھی غلط کام کریں گے تو اس سے پہلے ہمارے والدین کو ضرور پتہ چل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا جی، ہاں، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو بے حیا بناتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور فرعون سے نجات دلائی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اور فرعون تمہارے ساتھ جو کرتا تھا اس بات کے اندر بھی بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے، ہمیں نجات دلائی، یہ انعام ہے میں اللہ کا، اور فرعون جو تمہارے ساتھ کرتا تھا اس کے اندر تمہارے لیے آزمائش تھی۔ اچھا، اب پہلا انعام آ گیا، نوع اول میں پہلا انعام جو میں نے ذکر کیا۔ اب دوسرا انعام، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب چیر ڈالا تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کیا ہم نے فرعون کی آل کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم سامنے دیکھ بھی رہے تھے، جی سامنے دیکھ بھی رہے تھے، تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے فرعون دشمن کو غرق کیا ہے۔ اچھا جی، اب یہ انعام ہے کہ دیکھیں کسی سے سزا، کسی کو سزا دینے کے نا تین طریقے ہوتے ہیں، پہلا غائبانہ، دوسرا ہوتا ہے سامنے، اور تیسرا ہوتا ہے کہ جس پہ ظلم ہوا ہے نا اس کے ہاتھ میں لاٹھی دے دے، جا خود بدلہ لے لے میرے سامنے۔ یہ تین طریقے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو قوم بنی اسرائیل کو ان کا انعام دیا نا کہ ان کے دشمن کو غرق کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق کر دیا، اور انہی راستوں سے تمہیں نجات دے دی، انہی راستوں میں تجھے گزارا، اور تمہیں گزار کے میں نے بچا لیا، اور پیچھے سے فرعون آیا تو فرعون کو میں اللہ نے تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ یعنی تسلی ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، انعام ہے۔ اچھا، یہاں پہ فرقنا بکم البحر، کہ جب ہم نے چیر ڈالا سمندر کو، اور ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کے نکلے نا مصر سے، بحر قلزم کے کنارے آئے۔ اب ہوا یہ کہ پیچھے سے فرعون بھی اپنی فوجیں لے کے آ رہا ہے، قوم بنی اسرائیل پہنچ گئی دریا کے کنارے پہ، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا ذرا پیچھے دیکھ، پیچھے دیکھا تو فرعون کی فوجیں، کہا کیا کہا قوم نے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کہ موسیٰ علیہ السلام آج تو ہم پکڑے گئے۔ کیسے؟ کہتے ہیں آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، اگر رکے تو فرعون کچل دے گا، آگے جائے تو دریا ڈبو دے گا، غرق ہو جائیں گے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا تینو آدھے نہ سے کام نہ کر۔ بڑی عجیب قوم ہے یقین، قوم بنی اسرائیل آگے آئیں گے، میں آپ کو ایک ایک ان کا جو لطائف بنتے ہیں نا وہ بھی ساتھ میں سناؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، آج ہم پکڑے گئے، آپ کو منع نہیں کرتے تھے نہ لیں اس سے پنگا، آج مروایا ہے ہمیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نانا قَالَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي، پریشان نہ ہو، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ادھر دوسری بات بھی سنیے گا ذرا، اسی ضمن میں بات آ گئی عظمت صحابہ پہ۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ساتھ ہے،
لیکن موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اپنے ساتھ نہیں ملایا، بلکہ فرمایا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، صرف اپنا ذکر کیا۔ دوسری طرف دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں ہے، اور پیچھے سے آ گئے جناب وہ جو پاؤں کے نقش دیکھتے 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 غار ثور کے دہانے پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا دیکھا نا تو وہ تو ان کے پاؤں نظر آئی۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جگایا، آپ صلی سوئے ہوئے تھے، جگایا، فرمایا یا رسول اللہ آپ نے دیکھا پریشان کیوں ہے ابو بکر؟ فرمایا یا رسول اللہ پریشان اپنے لیے نہیں آپ کے لیے، اگر انہوں نے نیچے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا نا تو ہم تو نظر آ جائیں گے اور پھر ہمیں یہ قتل کر دیں گے، اور مجھ سے زیادہ آپ کی جان قیمتی ہے۔ وہاں الفاظ سنیے، سورہ توبہ میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے پیارے پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق کو فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، معیہ نہیں، ان اللہ معنا، کیا مطلب؟ ابو بکر پریشان نہ ہو، جیسے اللہ میرے ساتھ ہے ویسے اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو کیا سمجھ آئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان پہ میرے پیغمبر کو اس حد تک یقین کامل تھا کہ فرمایا کہ معیت خداوندی جیسے میں پیغمبر کے ساتھ ہے ویسے ابو بکر آپ کے ساتھ بھی ہے۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم پہ وہ یقین نہیں تھا، اس لیے فرمایا تمہیں یقین ہو نہ ہو ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ پریشان کیوں ہے؟ ہاتھ میں عصا ہے نا، مارنا پانی کی پیٹھ میں، جیسے پانی پہ مارا کتنے راستے بن گئے، کتنے راستے بن گئے؟ 12 بڑے قبائل تھے، 12 راستے، پانی کی دیواریں بن گئی، راستے بنے، فرمایا گزرنے لگے۔ قوم بنی اسرائیل کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ ہمیں کیا پتہ ہے کہ دوسرا ہمارا قبیلہ گزر رہا ہے کہ نہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا، وہ جو ادھر ڈبو دیا ہو آپ نے تو پھر ہم کیا کریں گے، وہ تو ہمارے رشتہ دار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کی دیواروں میں نا روشن دان بنا دیے، گزر بھی رہے ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے باتیں بھی کر رہے، بولو اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، کر سکتا ہے۔ اور میں وہ مالک ہے، اس نے پانی کی دیواریں بھی بنا دی، درمیان میں روشن دان بھی بنا دی، جی گزر بھی جاؤ اور ساتھ میں دیکھتے بھی جاؤ، گپے بھی لگاتے جاؤ۔ اب یہ گزر گیا، پیچھے سے فرعون آیا، فرعون جیسے آیا نا اور آ کے دیکھا اس نے کہا بہت بڑے راستے بنے ہیں جی، اس نے بھی اپنی ساری فوج کو جیسے داخل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ راستے میرے موسیٰ کے لیے تھے، تیرے لیے نہیں تھے، وہ موسیٰ کے جیسے آیا نا درمیان میں، اللہ تعالیٰ نے ادھر اسے غرق کر دیا، پانی کو حکم دیا چل، جیسے پانی چلا لگے اس کو، ہوتے 2-4 ہوتے آئے نا تو اس کی عقل ٹھکانے آ گئی، خدائی ساری گئی، ساری خدائی نکل گئی۔ ادھر میں کتاب پڑھ رہا تھا، بڑی عجیب بات لکھی تھی انہوں نے، کہتے ہیں کہ فرعون کے گھر میں ایک دن شیطان آیا، شیطان نے دروازہ کھٹکھٹایا، فرعون آگے کہتا ہے کون ہے؟ شیطان جواب دیتا ہے لاکھ دی لعنت تیری خدا کی خدائی دعوے تھے، کہتا ہے میں خدا ہوں، پتہ یہ نہیں ہے دروازے پہ کون ہے، کہتے ہیں میں خدا ہوں، الفاظ یہ تھے، انہوں نے کہا لاکھ لعنت ہے تیری خدائی کے دعوے پہ، کہتے ہیں میں خدا ہوں، پتہ یہ نہیں ہے باہر کون آیا کھڑا ہے۔ تو شیطان نے ادھر سے خدائی کا دعویٰ کرایا، ادھر سے ملامت بھی کر رہا ہے کہ ہے تو جھوٹا۔ اچھا تو فرعون غرق ہو گیا، سامنے دیکھ رہے ہیں غرق ہو گئے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی فرمائی کہ فرقنا بکم البحر، ہم نے سمندر کو چیر دیا، اس میں راستے بنا دیے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، یہ کیا تھا جی؟ معجزہ تھا، معجزہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کے اندر وہ ہمت رکھی، طاقت رکھی، انہوں نے مارا پانی پہ اور پھر پانی میں سے راستے بنا دیے۔ یہ نہ موسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے نہ لاٹھی کا کمال ہے، راستے بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اچھا آئے جناب 13ویں-14ویں صدی کے مفکرین جو ساری چیز کو لیتے ہیں عقل پہ، انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی کی دیواریں بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے سمندر میں سے راستہ بن جائے، سب غلط ہے نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں قرآن کو سمجھ رہے ہیں اپنی عقل کے بل بوتے پہ
کہ قرآن نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر کا کام تھا کہ اس نے قرآن پہنچا دیا ایز اے پوسٹ مین، نعوذ باللہ من ذالک، ایز اے ڈاکیا، پیغمبر تھا ایک ڈاکیا، اس نے قرآن پہنچا دیا۔ سمجھنا خود ہے، خود سمجھے۔ اب انہوں نے قرآن کا یہ مقام جو سمجھا نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی اس فرقنا بکم البحر، سمندر کو چیر دیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ عقل مانتا ہی نہیں ہے اس بات کو۔ جب عقل نہیں مانتا تو لہذا ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی معجزات ہے ہی نہیں، سرے سے معجزے پہ کیا کر دیا انکار۔ تو پھر ان سے سوال کرتے ہیں بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کے پانی کے اندر مد و جزر ہوتا ہے۔ یہ جو مطالعہ پاکستان پڑھتے ہیں نا میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اسکول میں، تو اس میں تھا مد و جزر، یہ پانی کے سمندر کے پانی کا اتار چڑھاؤ، اتار چڑھاؤ، اس کو کہتے ہیں مد و جزر۔ وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، مد و جزر اکبر، ایک مد و جزر اصغر۔ یہ مطالعہ پاکستان پاک اسٹڈی میں پڑھاتے ہیں ہم بچوں کو 6ویں 7ویں کلاس کے۔ وہ کہتے ہیں کہ مد و جزر ہوتا کیا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ قانون فطرت ہے۔ چاند کی پہلی تاریخیں آتی ہیں نا، جب چاند بڑھ رہا ہوتا ہے، چاند بڑھ رہا ہوتا ہے تو سمندر کا پانی جو ہوتا ہے وہ کنارے کی طرف آگے بڑھتا ہے، اس کا بہاؤ کنارے کی طرف ہوتا ہے۔ اور جس وقت چاند گھٹنا شروع ہوتا ہے نا، 14 سے آگے 15 16 17، اس وقت پانی کا جو مطلب جیسے چاند کم ہو رہا ہے نا، گھٹ رہا ہے، تو پانی کا جو بڑھاؤ ہوتا ہے وہ کنارے کی طرف نہیں بلکہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے، سمندر کی طرف۔ اس کو کہتے ہیں مد و جزر، آگے بڑھ رہا ہے کبھی پیچھے ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے نا تو چاند کی تھی پچھلی تاریخ ہے کہ وہ جو پانی تھا وہ پیچھے ہٹا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کنارے کنارے سے ہو کے گزر گئے۔ اور جب فرعون آیا نا تو چاند کی پہلی تاریخیں تھی، پانی آگے بڑھا ہوا تھا، لہذا فرعون جیسے وہاں آیا وہاں کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا۔ اچھا اب آپ بتائیں یہ بات عقل مانتی ہے؟ انہوں نے تو اپنی عقل کیا بتا، ہماری عقل تو یہ بات نہیں مانتی۔ بھئی کنارے پہ کبھی بھی کوئی ڈوبا نہیں، کوئی اتفاقی طور پہ کسی کی لکھی نہیں ہو تو آ جائے، مگر میں اتنا بڑا لشکر۔ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ کسی تفسیر کے اندر حدیث میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور گزرنے کے 10-15 دن بعد فرعون وہاں پہنچے، بلکہ قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ فرعون ڈوبا تم اسے سامنے دیکھ رہے تھے، تو تمہاری بات تو یہ غلط ہو گئی کہ جی فرعون 10-15 دن بعد آیا پیچھے اور اس وقت پانی آگے چڑھا ہوا تھا، وہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو میرا بھائی یاد رکھو یہ ساری تعبیریں جو عقل کے مطابق کی جاتی ہیں اس کے لیے ایک ہی جملہ بولتا ہوں کہ یاد رکھو میرے پیارے، ہم نے شریعت کو عقل کے تابع نہیں کرنا بلکہ عقل کو شریعت کے تابع کرنا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ عقل کو شریعت کے تابع کرنا ہے، شریعت کو عقل کے تابع نہیں کرنا۔ شریعت کا کوئی بھی حکم ہے چاہے ہماری عقل مانے یا نہ مانے، لیکن ہم نے اس کو ماننا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ مثلا ایک آدمی کا وضو ہے اور اس کو زخم ہوا ہے، مثلا جسم پہ کسی حصے پہ زخم گہرا تھا، خون نکل کے بہہ پڑا، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ خون نکلا ہے، نکل کے بہہ پڑا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب زخم ہوا ہے مثلا اس جگہ پہ، اس جگہ سے خون نکلا ہے، بہہ پڑا ہے، اب آپ وضو کیسے کریں گے؟ آپ بتائیں وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مشکل سوال نہیں ہے۔ ہاتھ دھوئیں گے، کلی کریں گے، چہرہ دھوئیں گے، بازو دھوئیں گے اور پاؤں دھوئیں گے، مسح کریں گے، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ خون نکلا ہے سینے سے تو اسی جگہ کو دھوئیں بھائی، ہاتھ پاؤں کا کیا قصور ہے؟ عقل تو یہ کہتی ہے نا، عقل کہتی ہے جی کہ جس جگہ سے خون نکلا ہے اسی جگہ کو دھوئیں۔ ہاتھ پاؤں کیوں دھو رہے ہیں؟ اتنی سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، کیوں ظلم کر رہے ہیں ہاتھ پاؤں پہ؟ لیکن عقل تو یہ کہتی ہے، ہم نے عقل کی نہیں سنی، ہم نے شریعت کے حکم کو دیکھے تھے، چاہے عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ ہمیں کہ شریعت کا حکم عقل اس کے تابع کرنی ہے، شریعت کو عقل کے تابع
نہیں کرنا، وگرنہ جس وقت آپ گہرائی میں جائیں گے نا تو شریعت کا کوئی حکم ایسا ہے ہی نہیں جو عقل کے خلاف۔ اس لیے کہ جو عقل سلیم ہے نا، عقل سلیم جسے کہا جاتا ہے، صحیح سالم سمجھ ہے وہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے اور انسان کی عقل کی عین موافق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ کے اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ بھائی معجزہ جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور معجزے کے اندر پیغمبر کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، اس میں معجزے میں حقیقی فاعل کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پیغمبر کے ہاتھ پہ وہ ظاہر ہوتا ہے، اور معجزے کی تعریف یہی ہے، ایسا خلاف عادت کام جو پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اب خلاف عادت کام کیا ہے؟ اب کوئی ہر دفعہ سمندر میں راستے بنے، ہر لاٹھی سے جناب سانپ بن گئے، نہیں کہ ہر آدمی کی انگلی سے جناب چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، نہیں ہوا۔ کیا تھا؟ خلاف عادت ہے۔ عادتاً یہ کام نہیں ہوتا کہ ہر کوئی ایسے کرے، نہ خاص پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے اور اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب کون چاہتا ہے؟ اللہ۔ بس اتنی سی بات ہے جی، خام خواہ اس بات کو بڑھا چڑھا کے پیغمبر کے اختیار میں پیش کرنا کہ جناب پیغمبر تو مختار کل ہے، دیکھو نہیں اس نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، پیغمبر تو مختار کل ہے جناب، دیکھو نہیں اس نے اس عصا کا سانپ بنا دیا۔ اور میرا بھائی پیغمبر نے نہیں بنایا، بلکہ پہلی دفعہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا نا، پہلا دن موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے، آگے گئے، اللہ نے فرمایا آگ لینے کا انی انا ربک، یہاں تو تیرا رب ہے، تو آگ لینے آیا ہے، ہم نے آپ کو کلیم اللہ بنا دیے۔ اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کو وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اپنے لیے تجھے منتخب کر لیا، پیغمبر بنا لیا، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تجھے میں معجزے دے رہا ہوں۔ پہلا معجزہ فرمایا اپنا ہاتھ یہ بغل میں دبانا، ایسے دبا کے باہر نکالا، سورج سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آیا، فرمایا ایک معجزہ۔ اب دوسرا فرمایا یہ عصا ڈالنا، جب عصا ڈالا نا سانپ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پہلا دن میں ڈر کے بھاگ پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کیڑے میں نے میرا موسیٰ کہاں ذرا پکڑ تو صحیح سے دوبارہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام ہاتھ پہ کپڑا لپیٹ کے جیسے ہی ہاتھ لگایا فوراً کیا بن گیا؟ عصا۔ تو یہ کس کے کام تھے؟ خواہ ایسے مطلب بات کو بڑھا چڑھانا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں میں اس فرقنا بکم البحر، جب ہم نے سمندر کے پانی کو چیر ڈالا، تو یہ جو چیرنا تھا نا، یہ سمندر کے راستے جو تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور معجزے میں حقیقی فاعل کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اب معجزات جتنے بھی ہیں ان معجزات کو لے کر یہ بات جناب واضح کرنا اور یہ اس بات کو ثابت کرنا کہ یہ پیغمبر مختار کل تھا، پیغمبر اختیار لے کے آیا تھا کہ وہ یہ اللہ کے قانون کو تبدیل کر سکے۔ مجھے تو حیران ہوتا ہے، یہ حیرانگی ہوتی ہے، اور ایسے عالم کی برداشت پہ، اور سلیکی میں کہا جاتا ہے من جانا پھر اسدا، من جانا پھر سمجھ لیں کہ جی فلانے دا من جانا پھر برداشت اتنی کر لیتے ہیں، ان کا اتنا بڑا اندر ہے کہ جو یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر یہ اختیار لے کے آئے ہیں کہ وہ قرآن کو بھی تبدیل کر سکے۔ میں نے خود سنا ہے یہ پچھلے دن یہ ریلی نہیں ہوئی نا تحفظ قرآن مجید کے لیے، ناموس قرآن مجید کے لیے، وہاں ایک عالم نے کہا، میں نے کہا یار کم از کم یہ تو سوچیں کہ بھئی ٹائم بات کس کرنے کا ہے، کس بات کے کرنے کا ٹائم ہے، وہ ہے قرآن مجید کے حقوق پہ بات کرنے کی کہ بھائی قرآن مجید کو سنبھالیں، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ لگائیں، فلاں یہ ساری بات۔ اور یہ اس لیے ریلی تھی اور حضرت نے بیان کیا کہ یہ آپ علیہ السلام یہ اختیار لے کر آئے تھے کہ وہ شریعت کے قانون کو تبدیل کر سکے۔ پھر اس پہ مثال کون سی تھی وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مثال یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، اور حقیقت حدیث ہے، آپ سلم کے پاس آئے، فرمایا ہلکت و اہلکت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں خود بھی ہلاک ہو گیا، میں نے بیوی کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور کیا کیا تو نے؟ روزے کی حالت تھی
اور میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندے پتہ نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی سے خواہش پوری کر لینا اس سے تو روزے کا کفارہ لازم آ جائے گا، اور روزے کا کفارہ کتنا ہوتا ہے جی؟ 60 مسکین کا کھانا، ایک یا 2 مہینے مسلسل روزے، یا ایک غلام آزاد کرو۔ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ اتنی غربت ہے، اتنی زیادہ غربت ہے، غلام آزاد کہاں سے کروں؟ ایک دوسرا 60 مسکین کا کھانا، ایک ٹائم کا کھانا اپنا نہیں پڑے گا تو 70 روٹی کو کھواؤں، اور تیسرے نمبر پہ 60 روزے ہک تو برداشت نہیں ہو یا ساتھی آپ صلی اللہ نے فرمایا اللہ کے بندے بیٹھ جا، چل بیٹھ آرام سے۔ تھوڑی سا وقت گزرا، ایک صحابی آ گئے، کہا یا رسول اللہ ہمارے باغ میں یہ پہلا پھل آیا تھا کھجوروں کا موسم ہے، اور پہلا آج ہم نے پھل اتارا ہے۔ ابا جی نے مجھے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں جا کے تحفہ پیش کریں، آپ سلام ہمارے لیے دعا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خدمت میں آ کر وہ اتنا بڑا ٹوکرا کھجوروں کا بھرا ہوا پیش کر دیا۔ برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بھیجتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں مفسرین محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اپنے علماء کے ساتھ بھی ہمیں ایسا سلوک کرنا چاہیے، گھر میں کوئی بھی ایسی چیز آئے تو علماء کی خدمت میں پیش کریں، وہ دعا کریں گے، اس لیے کہ علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ ایسا کریں، ٹھیک ہے؟ آپ ماشاءاللہ بس میرے درس میں آیا کریں، یہی سب سے بڑی بات ہے، یہی آپ کا آنا ہی میرے لیے سب کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو میں آپ کی خدمت کروں گا انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہوں اس بات پہ۔ اچھا جی، آپ سلام جیسے وہ ٹوکری آئی نا کھجوروں کی، اگر میں او کدھر گیا ہو یار جو بھی آیا تھا وہ ثابت کرے، فرمایا یا رسول اللہ میں ہوں۔ اچھا یہ لے جا اور مدینے کے جتنے مسکین تجھے نظر آتے ان میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ نے یہ کہا نا، سر نیچے کر کے یا رسول اللہ جو مسکین آنی گل ہے تو میرے تو بڑا مسکین ہی کوئی نہیں، یا رسول اللہ مجھ سے بڑا غریب ہی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ نے فرمایا یا لے جا اذهب لتقسم على اهلك، فرمایا لے جا اپنے گھر والوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ تو فرمایا اب دیکھیں حدیث تو یہ ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ آپ علیہ السلام وسلم، اب اس میں جو نقطے لکھے ہیں نا محدثین کرام نے جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ ایک خاص محبت تھی، اللہ تعالیٰ پیغمبر کے صحابہ کی پریشانی کو برداشت نہیں کرتا۔ انشاءاللہ میں جمعہ میں آپ کو یہ موضوع سناؤں گا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے صحابہ کی پریشانی کو برداشت نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں بے شمار مقام ہے، ایک یہ بھی تھا جو میں نے عرض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پریشانی دور فرمائی اور اپنے پیغمبر علیہ السلام حکم دیا، فرمایا غریب آدمی ہے چلے جائے گھر والوں کو کھلائے اور اس کا کفارہ ادا ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا جی دیکھیں جی آپ علیہ السلام کو اختیار تھا تو تب آپ نے انہیں کہا ہے کہ جی گھر والوں کو تقسیم کریں اور آپ کا کفارہ کیا ہو گیا؟ خواہ مخواہ سے اتنی بڑی تہمت ہے، کوئی انسانیت ہوتی ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی علم ہوتا ہے، خواہ مخواہ سے تو یہ سب باتیں بنی بنائی ہیں۔ قرآن میں آپ کو میں نے عرض کر دیا، واضح کر دیا کہ جتنے معجزات ہیں ان میں اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، باقی وہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتے ہیں، پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، حقیقی فائل ظاہر کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا انعام جو قوم بنی اسرائیل پر کیا، فرمایا کہ سمندر میں سے راستے بنائے اور آپ کو نجات دی، اور قوم فرعون کو اپنی آپ کی آنکھوں کے سامنے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا۔ ان سارے انعامات، یہ 2 انعاموں میں آگے چلنے ہیں، تو سارے انعامات کا تذکرہ کرنے کا مقصد، نتیجہ آخر میں یہ نکالا جائے گا کہ یہ سارے انعام میں اللہ نے کیے، اب تو شرم کر جاؤ، میرے انعامات کا شکر کرو، اور شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ میرے پیغمبر پہ کیا لے آؤ؟ ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گمان نہیں کرے۔